صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ گویا کہ شکرانے کے طور پر حضور روزہ رکھتے ہیں، اور شکرانے کے طور پر اگر ہم روزہ رکھ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ؟ شکرانے کے طور پر اگر غرباء کو کھانا کھلا دیا جائے، اگر لنگر تقسیم کر دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر میلاد کی ایک محفل کر کے حضور کا ذکر خیر کر لیا جائے تو اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ اور رہی یہ بات کہ میلاد کیا ہے، یعنی محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے، تو وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، پھر اس کے بعد نعت ہے، پھر اس کے بعد کوئی عالم قرآن حدیث جو بھی بیان کرے، اسوہ حسنہ بیان کر دے، فضائل بیان کر دے، معجزات بیان کر دے، تو یہ سب میلاد ہی تو ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی تعریف، اور اس تعریف سے، اس نعت سے کیسے بھاگا جا سکتا ہے کہ جو قرآن نے بھی بیان کر دی ہو؟ جا بجا قرآن حکیم میں آپ دیکھ لیجیے، ابھی یہ سورہ آل عمران میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ سب حضور کی نعت ہی تو ہے، اور حضور کی اداؤں کا تو یہ عالم ہے کہ حضور چادر اوڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور حضور کی عبادت کو، کثرت کو، اس شوق کو اور اس محبت کو اللہ رب العزت ملاحظہ فرمائے تو ارشاد فرمائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور حضور اگر بار بار آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کر دیکھیں تو اللہ ارشاد فرمائے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اسے دیکھ رہے ہیں، ہم قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کی رضا ہے۔ گویا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، حضور کی صفات حمیدہ کو بیان کرنا، حضور کا ذکر خیر کرنا، کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، صرف شریعت کی حدود و قیود کے اندر ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔